أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ یہ تیسرے پارے کی ہم آج سورہ تکویر پڑھیں گے اور سورہ انفطار۔ یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہیں، سورہ تکویر سورہ انفطار۔ اچھا، ان دونوں جو صورتوں کے حوالے سے جو ہمیں ترمذی کی حدیث ملتی ہے وہ آپ لوگ غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت وہ اور اذا السماء انشقت، ٹھیک ہے نا؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور آگے جا کے سورہ انشقاق آئے گی۔ تو جس نے بھی جو چاہتا ہو قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق غور اور توجہ سے پڑھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اب یہاں پر ہم آپ لوگ ہاتھ میں پینسل رکھتی ہیں تو پھر یہاں سے پہلے سے دیکھ لیں کہ جو ہم 1 سے 13 آیتیں پڑھیں گے نا، یہاں 2 مرکزی مضمون چلیں گے۔ سورہ تکویر پہلے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں 2 مرکزی مضمون چلیں گے، آخرت، رسالت، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ ابتدائی مکہ کے 4 سالوں کا ہے، جو مصحف کا اینڈ ہے وہ مکہ کے ابتدائی 4 سال ہیں۔ تو اس میں 1 سے 13 جو آیت ہے، 1 سے 13 جو ہے وہ آخرت پر ہے، اور اس کے بعد پھر رسالت کا شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، اور اذا جب، الشمس سورج یعنی دھوپ، کورت اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ اچھا، لپیٹ دیا جائے گا اس طرح کے جیسے ہم نہیں کپڑا باندھ دیتے ہیں، کہیں روشنی ہو انسان کپڑا پورا باندھ دے، یعنی روشنی باہر ہی نہیں جائے گی، تو اس طرح سے سورج کی کنڈیشن ہے کہ اس کی جو دھوپ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ آج یہ پوری انرجی دھوپ ہے نا، کہ جب سورج اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے مان پڑ جائیں گے۔ وہاں اور اذ الجبال سیرت، اور جب پہاڑ جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے۔ تو آج کیا چیز ہے جو آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہے؟ یہ آج جو بیسکلی پوری ہے وہ گریوٹی ہے، یعنی آج ہم نے بھی سائنس سے جو ہمیں بتایا، جو 200-300 سال پہلے ہی ہے جو سائنس شروع ہوئی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا یہ پوری گریویٹیشنل فورس ہے جس نے اتنے پہاڑوں کو وزنی اور جمع ہوا رکھا ہوا یہاں پہ۔ یہ جب ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کنڈیشن ہے کہ جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی وہ گریوٹی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اچھا، خاص اس کا کیوں ذکر آیا ہے؟ کیونکہ عرب ہے نا، عرب کا معاشرہ، عرب کے ماحول کے مطابق ہے، تو یہاں یہ ضروری ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے اس کو اشار کو ذرا ہائی لائٹ کیا ہے، جیسے عین شین اشار اشار، تو انہوں نے کہا کہ اشار کیا ہوتا ہے؟ یہ اشار سے مراد ہوتا ہے کہ 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنیاں مراد ہیں۔ اچھا، ایسی اونٹنیاں جو ہوتی ہیں وہ اس وقت عربوں کے لیے بہت قیمتی سمجھی جاتی تھیں، یعنی جو ایسی کنڈیشن کی اونٹنیاں تھیں وہ ان کی خاص حفاظت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی خاص خدمت کی جاتی تھی کہ وہ 10 ماہ کی ایسی اونٹنی جو تھی وہ ان کے لیے بڑی قیمتی تھی۔ تو وہ تصویر کشی پوری کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت جو تمہارے لیے بہت اہم ہے نا، تو اس دن کیا ہوگا؟ یہ بالکل لاوارث ہو جائیں گی، بالکل انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ان عربوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ آیت نمبر 5، وہاں اور اذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اس میں خاص اکٹھے کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیوں جمع ہو جائیں گے؟ کیونکہ جو جنگلی جانور ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اس دن کی دہشت اور وحشت
اور خوف اتنا ہوگا کہ خوف کے مارے وہ تمام جانور اکٹھے ہو جائیں گے، کہ جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. آیت نمبر 6 وہاں اور اذا جب اذا البحار اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے. اچھا یہ جو مقام ہے یہاں پر، اب وہی والی بات، واللہ عالم یہ آیتیں متشابہات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ جب ہوگا تو ہم اس وقت دیکھیں گے، لیکن جو ہمیں پیشن گوئیاں بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ جو آیت ہے نا کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اس میں ڈاکٹر سرار جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم پیچھے سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کی ایک اپنی رائے ہے. ان کی رائے یہی ہے کہ جب یہ جو زمین ہے اور جب اس کو کھینچ دیا جائے گا اور جب یہ کھینچ کے اپنے اندر کا جتنا اس وقت لاوا ہے وہ بالکل باہر نکال دے گی، تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ جو سمندر ہے اس سے یہ واللہ عالم پتہ چلتا ہے کہ جب وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ آگے سورہ انشقاق کی آیت ہے کہ جب اس کو کھینچا جائے گا تو اندرونی تپش جو ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گی، تو ایسے ہو جائے گا جیسے یہ دہکیں گے، بھڑک جائیں گے، یعنی اس آگ سے، اس گرماہٹ سے جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. واللہ عالم. آیت نمبر 7 وا اور اذا جب وا اذا النفوس زوجت، جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو دیکھیں ہمیں آیت پڑھتے ہوئے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب وہ جو روحیں ہیں وہ جسم کے اندر ڈال دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، جسم کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، کہ جب روحیں جسم کے ساتھ ملا دی جائیں گی. لیکن جو دوسرا مطلب ہے وہ دو تین مفسرین نے یہ بھی رکھا ہے کہ دو مفہوم ہے. پہلا مفہوم کہ جسموں کے اندر جان ڈال دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ جو چورا چورا ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے جب قبروں میں سے نکلیں گے تو وہ جانیں اس پہ ڈال دی جائیں گی جسموں کے اندر. دوسرا مطلب پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ مفہوم آتا ہے آیت نمبر 7 کا کہ اس دن، آج جو معاملہ ہے وہ دیکھیں سارا مکس ہے پوری دنیا کا، مومن کون ہے کافر کون ہے سب اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں، جو دنیا کو مارا ہے وہ بھی ہے، جو آخرت کو مارا ہے وہ بھی ہے، ابھی سارا مکس ہے، دنیا کا قاعدہ قانون میں سارے مکس ہیں. اس دن ان دونوں گروہوں کو الگ کر دیا جائے گا. مومن کا جو گروپ ہوگا مومنین کا وہ الگ ہو جائیں گے اور کافر جو ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے. اس کے دو مفہوم بتائے گئے ہیں. اچھا اگلی آیت دیکھیں، یہ اگلی آیت اس کو دیکھیں ذرا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی تھی. اس پہ سب کی مفسرین اور اس کی رائے ہے آیت نمبر 8 اور 9 کہ یہ غضبناک، یعنی اس آیت کو پڑھتے ہوئے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس دن غضب ہوگا وہ کتنا شدید ہوگا. کیوں؟ اس میں آپ تھوڑا سا پھر وہی دور جاہلیت کی طرف آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے. دیکھیں دور جاہلیت میں عورتوں کو بہت ہی زیادہ، ظاہری بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھی بہت ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا. کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو زندہ، بلکہ وہ پیدا ہوتے ہی وہ زندہ ان کو دفن کر دیتے تھے. وہ انہوں نے کہتے ہیں گڑھے بنائے ہوئے تھے. اچھا کوئی رحم والا، کوئی ماں باپ اگر بچا بھی لیتے تھے وہ 1-2 سالوں میں خود جا کے ان کو دفن کر دیتے تھے. تو یعنی یہاں جو کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک ان ماں باپ کی، اتنے وہ ماں باپ قابل نفرت ہوں گے، اس وقت قابل نفرت ہوں گے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ان معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کے سزا میں، کس جرم میں انہوں نے تمہیں اس طرح موت میں گھاٹ اتارا اور اس طرح تمہیں دفن کر دیا. اچھا پھر ایک اور نقطہ اس آیت میں بتایا گیا کہ دیکھیں کتنی سخت ہے نا، یعنی کتنا سخت دل ہوگا کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو اس طرح زندہ دفن کر دیتے تھے. تو یہاں پر ایک اور بھی مفہوم یہاں بتایا گیا کہ دور جاہلیت میں یہ اخلاقی پستی دکھ رہی ہے کہ یہاں تک یہ لوگ گر چکے تھے کہ زندہ دفن کر دیتے تھے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے، اور اس پر بھی یہ ابھی بھی یہی اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے، یعنی وہ اصلاح نہیں قبول کرنا چاہ رہے. تو یہ آیات ہے کہ ابھی بھی ان کی اخلاقی پستی کا حال ہے کہ اب یہ اصلاح آ گئی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صحیح ہو جاؤ، تو یہ اسی دور جاہلیت میں ہی رہنا چاہ رہے ہیں اور اسی پہ قائم رہنا چاہ رہے ہیں. کہ یعنی اس آیات کو پڑھتے ہوئے ہو رہا ہے کہ اس وقت ان معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 10 وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. آیت نمبر 10. آیت نمبر 11 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. اچھا یہ آپ لوگ یاد کریں، آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا. یہ ایک تو آپ لوگوں نے سورہ انبیاء 104 پڑھی ہے،
آسمان کے حوالے سے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. سورہ انبیاء 104، سورہ انبیاء 104 آپ لوگ لکھ لیں آسمان کے حوالے سے. دیکھیں سورہ انبیاء 104 میں ہم نے پڑھا تھا، میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ یاد کیجئے جس دن ہم لپیٹ دیں گے، یعنی یہ دیکھیں آسمان جس طرح کی آج کنڈیشن ہے کہ اس کو ہم لپیٹ دیں گے ایسے جیسے کاغذ کو لپیٹ دیتے ہیں، لکھائی والے کاغذ کو لپیٹنے کی وجہ سے ہم اس کو لپیٹ دیں گے. جس طرح ہم نے اس کو نئے سرے سے آغاز کیا تھا، اس کی پہلی پیدائش کی طرح، اسی طرح ہم اس کو لوٹا دیں گے. اور یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، بلا شبہ ہم ہیں اس کو کر دینے والے. ٹھیک ہے نا، یہ اس دن کی کنڈیشن ایک سورہ انبیاء 104 میں ہے آسمان کی. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ رحمان 37 میں پڑھی ہے. سورہ رحمان 37 کی آیت دیکھیں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. ٹھیک ہے نا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا گلابی تیل کی تلچھٹ جیسا. یعنی یہ دیکھیں اس کا رنگ بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کنڈیشن کو بھی بتایا جا رہا ہے. یعنی اس 11ویں آیت سے ہمیں یہ پتا چلا ہے جو آج کی سچویشن ہے، آج ہمیں بادل، گرد، غبار، یہ چیزیں دکھ رہی ہیں نا، چاند، تارے، ہمیں تو آسمان سے یہ اس وقت جو ہے یہ سب ختم کر دیا جائے گا. یہ ان کی یہ سب فرما برداری اور ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہم انسانوں کو پورے وہ سورج اور سورج ہے، چاند ہے، سورج سے ہمیں دیکھیں کتنے ہم نے سورج کے، میں کہہ رہی ہوں پورے قرآن میں آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ سورج کی پوجا کی گئی ہے کہ بھی اس کی گرمائی ہے، اسی سے وہ آبی بخارات اٹھ رہے ہیں. سورج یعنی ہم نے کتنا پڑھا ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ اپنے اپنے فرما بردار ہیں اور یہ پورے انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اسی طرح چاند ہے، اس کا بھی ہم نے پڑھا بھی، اس کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں سے تم لوگ اپنے سالوں اور دنوں کے حساب رکھتے ہو. تو یہ جو اس وقت کا ہے یہ پوری حقیقت کھل جائے گی، اور جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، سورہ انبیاء 104 میں بھی کنڈیشن بتائی گئی ہے، اور سورہ رحمان 37 میں تو رنگ بھی پھر بتایا گیا ہے کہ جب اس کی کھال اتار دی جائے گی. ٹھیک ہے نا، دیکھیں جانور کی بھی تو ایسے ہی دیکھیں کھال اتارتے ہیں تو اندر سے کیسے سرخ دکھتا ہے. تو واللہ عالم، دیکھیں جب آسمان پھٹ جائے گا، سورہ رحمان 37 جب آسمان پھٹ جائے گا اوپر ہو جائے گی اس کی کیسے رنگ، گلابی تیل کی تلچھٹ جیسا. آیت نمبر 12، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. یہ 13 آیات ہیں جو کہ مسلسل آخرت پہ اس وقت چلی ہیں. اور دیکھیں جہنم کا لایا جانا اور جنت کو قریب کیا جانا یہ وہی ہے کہ انسان اس وقت اپنے اعمال، وہ جو اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اس سے پھر دیکھیں کافر بھی اس دن ایسا حسرت کا دن ہوگا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں کر لیتا. اور مومن کو پھر وہ چیز دکھائی جائے گی کہ اس کے وعدے کے مطابق، کیونکہ قرآن میں مسلسل وعدے کا ذکر آ رہا ہے نا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے اور یہ وعدہ ہو کے رہے گا، یہ حق سچا وعدہ ہے. تو ٹھیک ہے، وہ دونوں اس دن اپنی یہ دیکھ لیں گے جب جہنم بھی بھڑکائی جائے گی اور جب جنت بھی قریب کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ 13 آیات جو چلی تھیں یہ قیامت کے دن کے مختلف کیفیات کا ذکر ہے. لیکن دیکھیں اس کی ترتیب ہم پورے قرآن میں نہیں کر سکتے، صرف یہ کیفیات ہیں اس دن کی جو ہمیں پیشن گوئی جو پہلے سے بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 14 پہ آ جائیں. علمت نفسم، تو جان لے گا، نفس ما احضرت، ہر نفس کو جو اس نے حاضر کیا ہوگا اچھا یا برا. ٹھیک ہے نا، ہر انسان اپنے اعمال کی تفصیل اس کے ہی سامنے آ جائے گی. اور آپ بیسکلی دیکھیں پورے قرآن میں نوٹس کرتے یا کریں کہ ہم نے یہاں سے اعمال ہی لے کے جانے، مسلسل ایک ہی بات ہے کہ دیکھو حاضر کیے جائیں گے، دیکھو تمہیں دکھا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ بیسکلی فوکس کیا ہے کہ اعمال، کہ جو تم کر کے آؤ گے. آیت نمبر 15 دیکھیں، فلا اقسم بالخنس، بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، الجوار الکنس، اور چلنے والے کی، چھپ جانے والے کی. اچھا یہ جو 15-16 کو ڈاکٹر صاحب نے بھی اکٹھا ہی پڑھا ہے، یعنی اس کو میں نے پھر بریکٹ کر لیا کہ بھی 15-16 ہم اکٹھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ آتا ہے کہ اس میں ان ستاروں کا ذکر آیا ہے. 15 اور 16 آیت ہے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. ٹھیک ہے نا، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی. اچھا یہاں پہ جو تفسیر ہے اس کا یہی ہے کہ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی پوری جو قدرت، اللہ کی عظمت یہ جو اس وقت دکھ رہی ہے یہ اس کا ایک منظر ہے جو ان آیات میں پیش کیا گیا. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 17 دیکھیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے.
والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جبکہ وہ روشن کر دی جاتی ہے. اچھا اب 18 آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. اس کا ترجمہ پھر ڈاکٹر اسرار نے یہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا صبح وہ بھی تو دیکھیں نا پورے اپنا کام کر رہی ہے، رات دیکھیں اپنا کام کر رہی ہے، یعنی اس وقت پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور صبح کی جبکہ وہ سانس لیتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ تنفس ویسے بھی عمل تنفس کہتے ہیں نا اس کو، ریسپائریٹری کو، سانس لینے کو. تو صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے یہ ترجمہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا کیا ہے کہ صبح کی جبکہ وہ پھر سانس لیتی ہے، یعنی وہ بھی پوری انگڑائی لیتی ہے، وہ بھی اپنے ٹائم پہ پورے جو اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا صبح کی، وہ بھی اپنے پورے وقت پہ پورے اپنے سارے فرما برداری کر رہی ہے کہ صبح صادق کے وقت وہ پورا رات کا سناٹا ہوتا ہے، پھر اس رات کے سناٹے میں سے وہ بھی سانس لیتی ہے، وہ بھی انگڑائی لیتی ہے، پھر وہ بھی بیدار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے 18 آیت کو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 19 دیکھیں. انہو لقول رسول کریم، البتہ یہ بلا شبہ یہ قول ہے رسول کریم کا. یہاں پہ بریکٹ میں حضرت جبرائیل لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم ہے. ٹھیک ہے، کس طرح ہے؟ حضرت جبرائیل میں کے بارے میں یہاں آیا آیت نمبر 19 میں. ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 19 کے حوالے سے اگر آپ لوگ یہ خوبصورت آیت لکھ لیں گے نا، سورہ حج 75 لکھیں گے تو آپ کو یہ خود ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ قول ہے رسول کریم کا یعنی حضرت جبرائیل کا، تو ادھر سے اگر آپ لوگ سورہ حج 75 لکھتے ہیں نا تو دیکھیں اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں. سورہ حج 75 کا کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. ٹھیک ہے نا، یعنی کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا جبرائیل علیہ السلام کو، جنہوں نے سنا اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈائریکٹ سنا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا. انہوں نے پھر جا کے کس سے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جبریل علیہ السلام سے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تو چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. ٹھیک ہے نا، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور انسانوں میں سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو ان دونوں ہستیوں کے لیے رسالت کا ورڈ آیا. ٹھیک ہے نا، رسول کریم. تو یہ اس کا سب سے اہم نقطہ ہے یہ والا کہ یہاں حضرت جبرائیل کے بارے میں اور ان کی شان بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 20 ابھی کنٹینیو ہے. ذی قوتن، ٹھیک ہے نا، حضرت جبرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ذی قوتن جو بہت قوت والا ہے، عند نزدیک، ذل عرش المکین، کہاں؟ عرش والے کے اور بہت بلند مرتبہ ہے، یعنی کہ یہ مقربین میں سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، آیت نمبر 21 متاعن ثم امین، اطاعت کیا جاتا ہے وہاں آسمانوں پر امین ہے. یعنی آیت نمبر 21 کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں دوسرے جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کی ہی بات مانتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل کی. ٹھیک ہے نا، اطاعت کیا جاتا ہے وہاں آسمانوں میں امین ہے. وما صاحبکم بمجنون، ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہے صاحبکم تمہارا ساتھی بمجنون دیوانہ. آیت نمبر 22 کے حوالے سے ہاں یہ پھر وہ کیونکہ پھر ابتدائی دور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ ابتدائی دور کی ہیں، اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ؟ کیونکہ تمہارا ساتھی اسی لیے لکھا گیا کہ اہل مکہ کیا یہ تم میں سے ہی ہیں، یہ بھی قریش قبیلے کے ہیں، یہ بھی بنو ہاشم خاندان سے ہیں، پورا اہل مکہ پورا شہر ان کو جانتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے بھی تم اپنے ساتھی کو ایسے کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا، تمہارا ساتھی کہہ کے کہ تم ہی میں سے ہیں، اور تم ان کو کہہ رہے ہو جبکہ تم ان کو جانتے بھی ہو. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 22 کے بعد 23 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق رآہ، اس نبی نے دیکھا اس جبرائیل علیہ السلام کو بالافق المبین، کہاں؟ آسمان کے کھلے کنارے پر. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 23 پہ آپ لوگ دوبارہ ریمائنڈر کے طور پر لکھ لیں. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ نجم، یعنی پورے قرآن کا وہ مقام ہے جہاں پہ ہمیں یہ آیتیں مل جاتی ہیں. یعنی سورہ نجم کی آپ لوگ 6 اور 13 دونوں پڑھ لیں گے تو دونوں میں کلیئر ہے. ایک وہ جو آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ مدثر میں پڑھی تھی کہ ایک وہ تھا کہ جب کہ آپ غار ہرا سے نکلے تھے تو آپ نے اپنی ان فزیکل آنکھوں سے پہلی دفعہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور دوسرا مقام سورہ نجم کا آیت نمبر 13 ہے جہاں پر آپ نے ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس. ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے لکھ لی نا دونوں 6 اور 13. تو یہ ہے
کہ ٹھیک ہے اس نبی نے دیکھا اس جبریل کو آسمان کے کھرے کنارے پر، اور یہ ہمیں پھر وہاں سے مل جاتی ہیں حضرت عائشہ کے قول سے، کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ پھر یہاں ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت مل جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو اپنی پوری شان میں دیکھا تو اس وقت ان کے 600 پر تھے، تو جو کہ پورے افق پہ پھیلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 24، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ علی الغیب بدنین، غیب کی باتوں میں بخیل۔ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ہوا ہوگا کہ بھئی جس میں آیت کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے غیب کی بات پہ بخیل۔ اب یہ آپ وہی پورا دور مکی ابتدائی دور ذہن میں لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وحی آ رہی، اب یہ غیب کا معاملہ ہے، کاہنوں کا بار بار آ رہا ہے نا کہ دور جاہلیت میں کاہن ہوتے تھے، اب یہ کاہن جو تھے یہ بھی غیب کی ہی باتیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی یہی کام تھا۔ اچھا یہ کیسے بتاتے تھے؟ یہ غیب کی باتیں ایسے بتاتے تھے، یہ شیطانوں سے، شیطان جن جو ہوتے تھے ان سے دوستیاں کر لیتے تھے، ان سے جھوٹی سچی باتیں سن لیتے تھے، اس کے بعد یہ لوگوں کو بتانے کے لیے پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ایک کاہن کا کردار ہمیں نظر آتا ہے دور جاہلیت کا، وہ بھی یہی کر رہا تھا، وہ بھی غیب کی باتیں بتاتا تھا، اس میں جھوٹی سچی باتیں ہوتی تھی جو شیطان جن ان کو بتاتے تھے، پھر وہ پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پہ وہ تو پیسے لے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے وہ، لیکن وہ تو غیب کی باتوں پر بخیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو جو وہی آ رہی ہے وہ اسی وقت بتائے جا رہے ہیں، وہ تو اس طرح بخیل نہیں کر رہے، وہ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو ظاہر کر رہے ہیں کہ ادھر سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے وہ اسی وقت اس کو چھپا نہیں رہے، اسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور نہ وہ اس کا کوئی معاوضہ لے رہے ہیں۔ تو یہ بات اس طرح ہے کہ نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بخیل، وما ہوا، اور نہیں ہے یہ قرآن بقول شیطان الرجیم، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ کیونکہ کاہن جو لوگ تھے وہ ان شیطانوں سے لیتے تھے، تو یہاں کہا گیا ہے کہ نہیں ہے یہ قرآن بقولی، یہ قول ہے شیطان الرجیم، کسی شیطان مردود کا، یہ ہے ہی نہیں یہ قرآن اس طرح۔ اچھا اب شیطان کے آپ سوچیں، شیطان کی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ شیطانیت جو ہے اور جو اس کا آج حسد ہے، جو اس کا غضب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس انسانوں کو بھی لے جاؤں، اصل دشمن تو ہمارا ازلی ابدی شیطان ہی ہے نا، تو بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ شرک سے ہٹا کے ہمیں توحید پہ لائے؟ یہ تو ممکن بات ہی نہیں ہے۔ تو نہیں ہے یہ قرآن قول کسی شیطان مردود کا، یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں آیتیں اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں وہ کاہن، دور جاہلیت کے کاہن کا کردار سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 دیکھیں تو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ 26 میں ہے کہ پھر تم کیا کر رہے ہو، یعنی تمہیں بھلائی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تمہیں تو اصلاح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور تم لوگ اس کلام سے منہ موڑ رہے ہو، تو تم کدھر جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تم کہاں جا رہے ہو کہ اس کلام سے منہ موڑ کے تم یہ باتیں کر رہے ہو جو اوپر کی پوری بتائی، کہ بھی کہیں تم کہہ رہے ہو دیوانہ ہے، کہیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب یہ گھڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کہاں کر رہے ہو، یعنی بھلائی سے خود منہ موڑ رہے ہو تم۔ ان نہیں ہے ہوا یہ قرآن کچھ اور الا مگر ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن کچھ اور مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اچھا یہاں ڈاکٹر صاحب نے اس کا یہی کہا ہے کہ یہ نصیحت میں اگر آپ یاد دہانی کر لینا کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی ہم سب کے لیے یہ کیا ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ اچھا کیسے؟ اب وہی والی بات ہے کہ انسان پیدا تو پوری اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہی آتا ہے نا، فطری طور پہ تو ہر بچہ، فطری طور پہ تو ہر بچے کے اندر، ہر ایک کے اندر ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں اس دنیا میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اتنی وہ دنیا کی محبت اتنی آ جاتی ہے کہ وہ والا لیول نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن خود بذات خود ایک یاد دہانی ہے کہ اس کو پڑھو، اور یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ یہ لکھیں اس میں آیت نمبر سورہ حشر آیت 19، سورہ حشر آیت 19، ٹھیک ہے نا۔ سورہ حشر کی آیت 19 کا ترجمہ ہے کہ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تم کیا دنیا میں غفلت میں پڑو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے غافل کر دے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم پھر دنیا ہی گھماتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے، قرآن کیا ہے، یاد دہانی ہے، کیونکہ محبت تو موجود ہے لیکن وہ سو جاتی ہے، پھر انسان غافل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے قرآن پڑھ کے، ٹھیک ہے نا، اور یہ یاد دہانی بھی ہے اور نصیحت ہے۔ آیت نمبر 28 دیکھیں، لمن، اب دیکھیں یہ بھی آ گیا، لمن، اس شخص کے لیے جو شاء چاہے، منکم
تم میں سے، این یستقیم کہ وہ سیدھا چلے. ٹھیک ہے نا. پھر قرآن سمجھ آ گئی نا کہ 27 میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو کہ نمبر 1 خلوص سے چاہتا ہو، وہ خلوص سے یہ چیز چاہتا ہو کہ وہ ہدایت حاصل کرے، اور نمبر 2 اہم نقطہ ہے کہ وہ خود بھی اپنا آپ چاہتا ہو کہ میں اس گمراہی سے نکلوں اور ہدایت کے راستے پہ آؤں، یہ اس کی خواہش ہو، وہ ڈاماڈول والی کنڈیشن نہ ہو. کیا ہو؟ وہ خلوص سے چاہتا ہو، اور نمبر 2 یہ کہ وہ خود بھی اس گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے میں چلنا چاہتا ہو، وہ خود بھی. ٹھیک ہے نا. وما تشاؤون اور نہیں تم چاہتے الا مگر ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ کہ چاہے اللہ جو رب العالمین ہے. تو 29 اب ہم 28 29 کو اکٹھا کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ دیکھیں پچھلی آیت اور اگلی کو جب ہم کرتے ہیں تو یہی بات اس میں آتی ہے، اور یہ مضمون بہت دفعہ ہم قرآن میں تکرار سے آیا ہے کہ انسان کو ہدایت تب ہی ملتی ہے جب وہ خود بھی ارادہ کرے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ بھی اسے ہدایت دے، وہ خود ہدایت لینا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دے گا. ظاہر ہے ہر کام اللہ ہی کے اذن سے ہے، آیت سے تو یہی ہے کہ تمہارے چاہے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ ہی کے اذن سے. وہ جو ہدایت بھی ملے گی وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ملنی ہے، لیکن انسان کی اپنی خلوص ہو اس خواہش میں، وہ خواہش ہو، طلب ہو، خلوص ہو، اور وہ خود بھی گمراہی سے نکلنا چاہتا ہو. کیونکہ دیکھیں اگر تو زبردستی اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر وہ قیامت کا دن تو کچھ، پھر وہ بدلے کا دن کیا ہوا. یہ ساری ہی بات پھر سمجھ ہی تب آتی ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ خلوص ہوگا، طلب ہوگی تو پھر ہدایت ہوگی. یعنی انسان طلب کرے گا، پھر اللہ کا اذن ہے تو اللہ کے اذن سے، پھر اللہ کے اذن سے وہ توفیق دی جائے گی. اور جس میں سب سے خوبصورت وہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آج ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور جو ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ٹھیک ہے. چلے یہاں یہ صورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.